سو جو ہماری ٹاپ ہائی لائٹس آئی ہے اس میں یہ ہے کہ 45% آف دا رسپونڈنٹ رپورٹڈ نمبر اٹس ہیوج، اس کے نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ ہے. 57% آف دا اس کوآرڈینیٹڈ گیپ انالیسس کے تھرو ہم نے کنڈکٹ کی ہے. جتنی ریگریس انالیسس ہوئی ہے وہ سب آپ کو سنگل کلک پہ یہاں پہ موجود ہوگی، جس میں آپ پروونس لیول کی انالیسس بھی دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل دیر از این آرگنائزیشن ہو از اونلی ورکنگ ان بلوچستان اور ان خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ، سو ان کو ان کے اسپیسیفک صوبے کے انالیسس مل سکتے ہیں. فار ایگزامپل دیر از این آرگنائزیشن ہو اونلی وانٹ انالیسس فار اے سرٹن ڈسٹرکٹ، سو یہاں پہ آپ نے آ کے گروپ بائی ڈسٹرکٹ کر دیا تو آپ کو ڈسٹرکٹ اسپیسیفک انالیسس بھی مل سکتے ہیں بائی کلکنگ اوور ہیئر. یہ سارے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ہم نے کور کیا ہے، کراچی ایٹسیٹرا، پشین، پشاور، ملتان. سو یو کین پلے اراؤنڈ دا ڈیٹا اینڈ اٹس ویری ایزی. اس کے ساتھ ہم ایک پریزنٹیشن بھی اپلوڈ کریں گے جو کہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے جو لائیو انالیسس ٹول IRC نے ڈیولپ کیا ہے اس کو آپ کیسے آپریٹ کریں گے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس سائڈ پہ ٹوٹل نمبر آف فیملیز آپ کو ملیں گی، ٹائپ آف سیٹلمنٹس. اگین آئی نیڈ ٹو چینج دا گروپنگس. ہم لوگوں تک پہنچ چکی ہیں. اس چھوٹے سے وقت میں اس کمپریہنسو اسٹڈی کو کیپچر کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس رپورٹ میں سے گزریں گے تو آپ سے کئی ساری چیزیں ایڈریس بھی ہو جائیں گی. آف کورس سوالات بھی جنم لیں گے، تو وہ پارٹ ہے ہر ریسرچ کا، ہر اسٹڈی کا. لیکن سب سے اہم چیز جو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی فائنڈنگز کیا ہیں. فائنڈنگز اس کی بہت کارآمد ہیں اور کارآمد ہوں گی نہ صرف ہیومینیٹیرین اور ڈیولپمنٹ پروفیشنلز اور ایکٹرز کے لیے، بلکہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور ایون ڈونرز کے لیے بھی. اور سب سے جو اہم ایشو جس طرح کا ذکر آیا، DG صاحب نے بھی کیا اور فہد نے بھی کہا اور طاہر صاحب نے بھی، پینڈیمک واز unprecedented. It wasn't something that anybody ever experienced in this world. And while the governments and the humanitarian organizations and the UN was struggling to find the processes and means to overcome and protect and safeguard the communities, جو اس کے سیکنڈری امپیکٹس تھے اس پر توجہ کم تھی. So I think the idea behind this was, while the governments and the health professionals and the organizations are trying to protect and safeguard and contain the spread of the virus, it was important to analyze the secondary impacts that this COVID pandemic was having on the populations in Pakistan. اور جس کے نتیجے میں the vulnerabilities were enhancing. So I think we, together with the NCHD, came up with this idea. And thankfully it was sponsored and supported by the FCD, or Foreign Commonwealth and Development Office, which was formerly DFID, جس نے اس کو آئیڈیا کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ we will fund this and we will sponsor this, and through IRC and with the support of NCHD, I think we did a marvelous job in a very short time, especially in the times when there was lockdowns, smart lockdowns, access کے ایشوز تھے. سندھ کے علاقوں میں فلڈس تھا، بلوچستان میں there were emergencies. اس کے باوجود NCHD نے جو اسٹرینتھ اپنی جس کو وہ بتاتے ہیں اس کا بھرپور مظاہرہ کیا، and we were able to conduct this study. Of course it's not perfect, it's a pilot study and it gives you an initial information of the situation on ground, جس کو یوز کرتے ہوئے جو ادارے سیریس ہیں in order to reach out will be able to utilize this data effectively. There would be further studies conducted over these studies, and سب سے اہم چیز جو ہے, I think what is needed is targeted response. This data will provide the opportunity for the organizations to have a more targeted response, more resource effective and efficient response. I think as a head of the INGO and part of this INGO community, ہم discussions آپس میں کرتے تھے, and the challenge that we were facing is who to target, when to target and where to target. ہم نے کرنا کیا ہے, کس کے ساتھ کرنا ہے. I think this research study at least provides that baseline. If you want to do economic well-being, livelihoods, health care, you have an idea کہ کہاں پہ گیپ زیادہ ہے, کہاں پہ نیڈز زیادہ ہیں, کہاں پہ vulnerabilities زیادہ ہیں. So I think this is a good milestone, good achievement, and this is not the end of it, this is the beginning of it, inshallah. And at the end of, I would like to really thank NCHD and the chairman Saab
for not only agreeing to this, to do it in such a short time. You cannot imagine how quickly this was rolled out and planned. میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو جولائی کے اینڈ پہ غالباً ہم نے سوچا اس کو, when we were almost at hitting the peak of the first wave, اور ہم نے سوچا اس کو, and within 3 months we not only planned this, developed the tools, contracted all the contractual arrangements, and then conducted and carried it out, and then we are here today, we are launching this report, which is an amazing and marvelous achievement. بہت بڑی achievement ہے, and this could only was possible because of the dedication, professionalism, and the strength of the NCHD. I don't think we could have any other partner who could have done it in such a short time and with so much professionalism and robustness. So I really thank you, thank NCHD and the Chairman Saab and his team for their dedication and commitment, and the Ministry for supporting this. And I think this partnership will go a long way. We have a lot more to do, especially in the NMDs with our upcoming project as we discussed. And I'm really glad that we are here today launching this report and this live analysis tool, which is one of its kind. Not very robust, but I think it has a potential to be improved if we start using it. So thank you very much all for this opportunity and for partnering with us, IRC. Thank you very much. We are indeed indebted to Danan bin Junaid, Country Director, International Future Committee, جن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان لائٹ موڈ کے وہ ڈیفینیٹلی نارتھ پاکستان آرمی. اینڈ آئی ووڈ انوائٹ ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سارے پارٹیسپینٹس کا, گیسٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئے اس محفل میں شریک ہوئے لانچنگ سرمنی میں, اور اسپیشل تھینکس ٹو سیکرٹری ایجوکیشن مسز فرح حامد خان, جس نے اپنا قیمتی ٹائم اسپیئر کیا. مجھے پتہ ہے کہ منسٹری میں کیا ہوتا ہے, اور مطلب کتنے آرگنائزیشنز ہیں اور کتنے کمٹمنٹس ہیں, اور پرائم منسٹر کے پاس بھی روزانہ جانا پڑتا ہے, سنگل نیشنل کریکولم ہے, اور سو مینی تھنگس. تو تھینک یو ویری مچ میڈم کہ آپ آئے ہیں. اس کے علاوہ بلال عزیز صاحب ہیں, جائکا کے الائٹ کے افتخار ہیں, تو اور باقی بھی جتنے بھی میرے گیسٹ ہیں, ہوسٹس ہیں, جو کہ جس جگہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اس سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں, تھوڑا سا نقصان تو مجھے ہوتا ہے ایز اے پالیٹیشین, کیونکہ جب آفس میں ہوتا ہوں تو میرے علاقے کے جو لوگ آتے ہیں وہ پہلے سے انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے, تو ہاتھ ملانا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی وہ جو پروٹوکول ہے وہ پھر کام نہیں آتا. لیکن کوشش میری ہوتی ہے, اب جو سیکنڈ ویو آئی ہے, اٹس مور ڈینجرس اینڈ وی مسٹ بی ویری کیئرفل. یہ سروے جب ہم کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سا یہ آئیڈیا تھا, یا غلط آئیڈیا تھا, کہ پرابیبلی یہ اوور ہو رہا ہے, یہ جو فرسٹ اسپیل ہے یا جو بھی ہے کورونا, اور پوسٹ کووڈ ایفیکٹس جو کہ اس سروے میں ہم نے ڈپکٹ کیے ہیں, ہم یہی کر رہے تھے. لیکن ٹو آور سرپرائز سردی آ گئی, اور پھر سیکنڈ ویو آ گیا, اور سیکنڈ ویو از آن دی پیک, are going to be to the peak in January. ابھی جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں, تو اس سے ختم نہیں ہوگا, زیادہ ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے, کوئی بھی ہو, میں جس پارٹی سے ہوں, اگر ہم جلسے کریں, کوئی پوزیشن والے ہوں اگر وہ جلسے کریں, تو میرے خیال میں اسی سٹیج پہ ہمیں جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. جو گورنمنٹ یا جو ان کا کمانڈ سینٹر ہے ہمیں ہدایات دے تو دے, لیکن آبزرو نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا دوں, میں اگر اپنے گاؤں میں جاؤں تو اگر میں ماسک پہنوں تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ ماسک پہن رہا ہے, کیونکہ باقی نہیں پہن رہے. راجہ بازار میں جائیں, صدر میں جائیں, تو ہم نے ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. میرے ٹیم نے, NCHD نے, ایز اے قوم, کہ اس
کووڈ کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے جب تک ویکسین نہ آ جائے، اور ویکسین آنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا۔ عدنان IRC کا تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں فنڈ کیا، آپ ہمیں فنڈ نہ کرتے تو آپ کے ہاتھوں میں جو بک ہے وہ پرابیبلی جو سروے رپورٹ ہے وہ نہ ہوتی۔ ہماری آرگنائزیشن اٹس اے ویری ایکسیلنٹ آرگنائزیشن۔ جب میں آرمی سے آیا، آرمی از اے ویری ڈسپلنڈ آرگنائزیشن۔ اس میں کوئی بھی کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ رکتا نہیں ہے، اور جو انیشیٹو اور توکل اور اس میں ہے کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اٹس اے ایکسیلنٹ آرگنائزیشن کہ میں رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جب میں MNA بن گیا، کیم ٹو دی نیشنل اسمبلی اینڈ ساتھ دی میڈم صاحبہ بھی سیکٹری ہوا کرتی تھی KP میں ہائر ایجوکیشن کی، اس کا بڑا اس کا واسطہ ہے پہلے کا ایجوکیشن کے ساتھ۔ تو مجھے لگا کہ بڑا ڈفرینس ہے سول میں بھی اور آرمی ورکنگ میں بھی بڑا ڈفرینس ہے۔ اس میں ذرا سلو اور یہ وہ ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور لیکن جب میں نے ایز اے چیئرمین NCHD کو ٹیک اوور کیا تو مجھے لگا کہ میں پھر سے آرمی میں تو نہیں آ گیا ہوں۔ دیٹ ڈسپلن، دی پوٹینشیل، دی ایکسپرٹیز، دی آؤٹ ریچ، میں کوئی بھی اینی تھنگ آئی نیڈ سروے or implementation of something, just email to my field officer, to my director across the country, including Gilgit, Baltistan, Azad Kashmir, اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ فیڈ بیک میرے پاس آ رہا ہوتا ہے، ایکچوئل فیڈ بیک۔ آئی ایم پراؤڈ آف مائی آرگنائزیشن، really doing wonders, and if we get the funds ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی فورم سے میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وی آر ان نیڈ آف منی یا فنڈ تو نہیں کہوں گا، کام کی ہمیں ضرورت ہے، ہم ویسے بھی کر لیں گے فری میں بھی۔ سو مینی تھنگس، سو مینی سرویز، پوٹینشیل لوکیشن آف دی اسکولس، جدھر جدھر اسکول نہیں ہے ود ان 2 کلومیٹر، وی ڈڈ دیٹ ود زیرو بجٹ۔ 14,000 ہمارے پاس یہ آ گیا۔ ابھی میں نے پرائس ہائیک میں بھی ایک سروے کیا، میڈم آئی پریزنٹ دیٹ ٹو یو سر، زیرو بجٹ میں اتنی اچھی سروے یہ ہوئی ہے، سارے ڈسٹرکٹ نے کروائی ہے پرائس ہائیک میں کہ واٹ آر دی ریزنس بیہائنڈ دی پرائس ہائیک، کس کی غلطی ہے، کس کی شارٹ کمنگز ہے، کیا وجہ ہے۔ فری میں ہوا۔ ڈرگ ایڈکٹس کی ہم نے یہ کی، بے تحاشا ہم نے سروے کی ہے، ابھی مجھے اس پہ ریمائنڈ نہیں کر سکتا، ود زیرو بجٹ، لیکن آپ نے ہمیں فنڈ کیا۔ ہمارے فیلڈ افسرس کے لیے ان کی موبلٹی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے، فارم چھپوانے ہوتے ہیں، پھر اس کی ویلیڈیشن اور فلانا، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار ہمیں فنڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ سروے میں پڑھ رہا تھا، تفصیلاً میں نے سروے پڑھی، پہلے لفظ سے لے کر آخر تک، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے آرگنائزیشن نے IRC کے تعاون سے اتنی اچھی رپورٹ، اتنی اچھی سروے رپورٹ مرتب کی ہے۔ اور صرف سروے جو ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ بک پکڑیں اور گھر لے جائیں اور تاک میں رکھ دیں۔ سروے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس، ٹو میک دی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز۔ مثال کے طور پہ اس پہ ڈیلی ویجرز ہمارے پاس زیادہ ہیں، 48% یا اتنے ہیں ڈیلی ویجرز، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لوگ بھوکے مریں گے، جیسے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں، بھوک سے مر جائیں گے۔ آپ کسی بھی بازار میں جائیں، راجہ بازار میں، ادھر ادھر، آپ کو میکسیمم مزدور نظر آئیں گے، ڈیلی ویجرز نظر آئیں گے۔ ماں باپ پریشان ہیں، کتنے پرسنٹ، 48% یہ جتنے بھی ہے کہ بچوں کے اسکولنگ کے متعلق کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر میرے بھی بچی اسکول نہیں جائے، یونیورسٹی نہیں جائے، میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ انٹرپٹیڈ جو ہے لرننگ جو
हो रही है, कब तक होगा? तो कोविड की वजह से इसके जो इम्पैक्ट्स हैं लाइवलीहुड पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। कहता है कि नॉर्मल ऑपरेशंस बंद हैं, हार्ट के भी बंद हैं और इसके भी सिर्फ इमरजेंसी में, और लोग सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में लिखा हुआ है सेल्फ मेडिकेशन, मैक्सिमम जो है सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं। आपकी जो है आउटलेट्स फॉर दी EPI इम्यूनाइजेशन वो बंद हैं, वो काम नहीं कर रहे। अब हेल्थ मिनिस्ट्री का भी काम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का भी काम है कि व्हाट टू डू। ड्रॉप आउट्स ज़्यादा हो रहे हैं। ड्रॉप आउट्स का मैं आपको एक फिलॉसफी बता दूं, हमें किसी चीज़ से कोई ये नहीं है। जब हमें 2 महीने छुट्टी मिलती थी गर्मियों की, और जब स्कूल खुलते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो दिल करता था कि ड्रॉप आउट हो जाए, कोई भाग जाए। 2 महीने जब आप ऐसे बचपन में अगर स्कूल से आउट हो और ये कर दे शिकार या जो भी है दोस्तों के साथ, अब तो 5-5, 6-6 महीने स्कूल्स बंद हैं। ड्रॉप आउट ज़्यादा होंगे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे पास 2.5 करोड़ थे और भी ज़्यादा होंगे। इलिटरेट्स तो हैं, लेकिन उनको भी स्कूलों में लाना है। हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। और मैंने कई फोरम से, और प्रोबेबली आई मे गो टू माई पार्लियामेंटेरियन फ्रंट्स के एजुकेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। जैसे पोलियो के लिए हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है कि जो रिफ्यूज़ल केसेस हैं उनके पेरेंट्स भी जेलों में डाल दिए, ये कर दे, रिफ्यूज़ल केसेस ना हो। तो हमें एजुकेशन में भी कि अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है और उसके महल्ले में स्कूल है, अब बाप उसको नहीं भेज रहा अपने बच्चे को, तो इट्स द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे को रोके। हमें इसी स्टेज पे आना चाहिए। नहीं है, ये न हुआ तो हम किधर के नहीं रहेंगे। ये जो हड़ूस मचा हुआ है, आज मैं आ रहा था पिंडी से, इशारे पे खड़ा था। आदत है मेरी कि अगर कोला भी हो तो फिर भी नहीं जाता। मेरे ख्याल में इशारा बंद था, रेड था, और मोटरसाइकिल भी निकल गए और गाड़ियों वाले भी निकल गए। उन्होंने सूट पैंट भी पहने हुए थे। एजुकेशन है आपके पास, लेकिन कैरेक्टर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है आपका। और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम क्या खर्च कर रहे हैं? नथिंग। देखें, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू द पुअर विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम अनलेस द नेशन इज एजुकेटेड, द नेशन इज स्किल्ड। इस पे नहीं होता, खैरातों वैरातों पे नहीं होता। हमें अपने कौम को एजुकेट करना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है। जो अनपढ़ हैं उसको लिटरेट बनाना है, उनको स्किल सिखानी है। एंड वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। इट्स वर्स्ट इन द रीजन। सबसे ज़्यादा हमारी रिसोर्सेज कम होते हैं। रिसोर्सेज अमेरिका में भी कम है, रिसोर्सेज हर एक फ्रांस में भी कम है। ऐसे नहीं है कि कोले डोले रिसोर्सेज हैं। आबादी को कंट्रोल करना है। आपके जो मसाजिद है, ये इसमें मदरसे हैं, मदरसों में जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन हमने इंट्रोड्यूस करनी है, जल्दी करनी है। इसमें लेट के नहीं करना, लेट नहीं होना। हमने यूनिफॉर्म नेशनल करिकुलम, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम किया है, और मैडम लगी हुई हैं, और मिनिस्टर साहब हमारे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अप्रैल में अगर स्कूल खुलते हैं तो सिंगल नेशनल करिकुलम, ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। जो कंपटीशन होगी जब भी किसी गांव के स्कूल की, किसी रूट्स की या सिटी स्कूल्स के, तो इसमें एवन प्लेइंग फील्ड होगा। बहुत सारे ये हैं। ऑल वी नीड द कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन, लिटरेसी, स्किल, लाइवलीहुड, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, एंड NCHD is the best forum. We have the potential, we have the expertise, we have the manpower, we have the outreach. We have done wonder in the past, और हम अभी भी कर सकते हैं।
میرے جو آرگنائزیشن والے بلال عزیز صاحب, افتخار صاحب, میں اگر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام میں جو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, یا ٹیلی سکولز میں ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو قابل تعریف ہے. اور بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کر دیں, گورنمنٹ کو ہم اپروچ کر دیں, اور جتنے بھی ڈونرز ایجنسیز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر دیں کہ جو پاکستان کی جو ابھی حالت ہے کہ 182 کنٹریز میں 152 ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکس ہے, ہمارا نمبر آ رہا ہے, فار بیہائنڈ انڈیا, فار بیہائنڈ دی بنگلہ دیش ایون جو بعد میں آزاد ہوا ہے. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یہ ایسے سروے جو یہ سروے جو ہوا ہے, جو ہم نے کیا ہوا ہے, از دی بیسٹ سروے. اور ہم اس کو ڈیسیژن میکرز کے پاس بھجوائیں گے تاکہ اس کو دیکھ کے انہوں نے جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے, جو ایکشنز لینے ہیں وہ کر لیں. تو ایک مرتبہ پھر میں تھوڑا سا پھر یہ ہو جاتا ہے, ایموشنل ہو جاتا ہوں وین ایور آئی تھنک آف مائی نیشن اینڈ مائی چلڈرن, تو سوری فار دیٹ. ابھی میں یہ کروں گا کہ میڈم صاحب کو آفیشلی میں پریزنٹ کر دوں رپورٹ. The report would be officially presented to the Honorable Secretary, Ministry for Education, Professor. You have نہیں میرے پاس نہیں ہے. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman NCHD Amirullah Marwat Sahab, Country Director IRC Adnan Sahab, DG NCHD, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, let me start by congratulating NCHD as well as IRC, their leaderships, and especially the people in the field who worked day and night for this survey that we are launching, the report that we are seeing being launched today. Isko utha lenge. I think this is a big achievement because, like it was already stated, this pandemic is one of the worst crises that the world is facing after probably the Second World War. And while when the pandemic broke out and everybody was busy trying to grapple with how to handle it, health authorities in their own fashion, and the economists people dealing with the economy of the country in their own fashion, we in the education system. So there had to be some organization or some entity which would assess the effects of the pandemic, and then the responses, and then how useful were the responses. So I think this is the first step. I haven't gone through it. I just glanced through the pages and what the presentation told us about the report. But I'm sure this is going to be a very useful document for various sectors of our public sector and our private lives, because I don't think there's any aspect of life that has remained unaffected by this pandemic. It's a whole new normal that we are faced with, and
we must realize that we'll have to live with it for quite some time, and maybe we'll have to adapt to these new practices. In this manner, this report will prove very useful, but I would like to request and advise that, and it has, the desire has been also expressed that this will keep this as a live document, keep updating it, filling the gaps, and maybe adding new aspects to it, and then we, the stakeholders in various sectors of the society, we can give our input in what additional information we will be needing. I will be most interested in my own sector, education. Let me tell you that we are very concerned about the education sector. As soon as the pandemic broke out, the Ministry of Federal Education, which it was being said that after the 18th Amendment it's irrelevant, and why is the ministry here and what is the role? But as you all saw, the ministry played a leadership role in so many aspects. Within 15 days of the lockdowns, the tele-school went on air. I accept that it's not the most excellent content that we are airing, but at least it was something. And again, the Gallup survey shows that it was the viewership was wide. Recently, after the second wave, we've launched Radio School. One of our partners is sitting here. They have been very kind to provide their content free of cost for the Radio School. Then we have the e-portal, which has all the online content and the links to the Radio School and Tele-School. And we have established a permanent distant learning wing in our ministry. We have a long way to go, but we have started proceeding in that direction. So this report and its findings are going to prove very helpful. We had to go for another closure with a very heavy heart, but this time it's not a total closure. We are calling it home-based learning. So in the places where there's connectivity, it's online education. The teachers and the staff are supposed to attend the schools and colleges and universities. In the far-flung areas where there is no connectivity, we have given the provinces the leeway to plan and have their local arrangements that they can call the kids in a staggered manner and give assignments, and then they can, so that they are in touch with their education. So we are trying best to deal with the crisis. The private sector has been badly hit. We are working on a support package for the low fee charging schools who have been the worst hit, and their teachers who have been most of them have been laid off. So it's going to be a financial package. And then we are also planning some kind of connectivity support in the far-flung areas, so that people find it easier to go for online education and online learning. Having said this, now let's discuss a little bit about NCHD. It is a very unique organization, and it is very unfortunate that we attained independence in 1947, and it was in 2002 that somebody realized that we need an organization for human development. That's the sorry state that we are in, and I am a firm believer that
The reason that we have not progressed, or the reason that we have not attained our potential, is because we did not have the correct priorities. We never gave priority to Human Development Index, human development indicators, and having a very low ranking in both health, education, social safety indicators. And the only way to fast track our development is to, like Colonel Saab said, not only an emergency on education, but an emergency on all human development indicators. So, at the level of the ministry, my priorities, I've underlined certain priorities I want to work on, and NCHD is a major part of it, because we have to get all our out of school children into school and give them meaningful education, not just any kind of education, and then give them the life skills and the employability skills. And of course, जिसे तरबियत कहते हैं, जो कि हमारी तालीम से बिल्कुल गायब हो चुकी है in the recent years, चाहे वो elite schools हों, चाहे वो हमारे public sector के बहुत ही छोटे छोटे schools हों. So we have to go back to those basics. और NCHD के लिए मेरी advice ये है, I know it's a wonderful organization. I think it's the only organization, federal organization, that has a presence in so many districts of Pakistan. थोड़े से रह गए हैं जहाँ पे नहीं है. But आप लोगों को पता है कि अभी there is some transformation going on, and schools are going to be handed over to the provincial governments. So you have to come up with your new rules. आप लोगों ने अंडर परफॉर्म नहीं करना या इससे डिमोरलाइज नहीं होना. आपने अपनी, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि फेडरल गवर्नमेंट को आप कहेंगे कि तालीम से आपका कोई ताल्लुक नहीं. ये कैसे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में 25A जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट स्टेट नहीं है? हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सिर्फ हमने वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उनको क्रॉस नहीं करना, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू. अभी हम ये हमारे मिनिस्टर साहब का एक पेट प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनाने जा रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा गैदरिंग करेगा, उसकी एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेगा एजुकेशन इश्यूज में, पॉलिसीज देगा. तो इसका फ़ायदा प्रोविंसेस को होगा ना. प्रोविंसेस को हम बताएंगे कि जी आपकी ये कमज़ोरियां हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको हम रिवॉर्ड करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, उसको एक चीज़ सामने लाएंगे. तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. तो आप लोग एज अ फेडरल एंटिटी, ये नहीं है कि आपका ये तो सिर्फ मैंने एजुकेशन की बात की, और आपके तो और बहुत सारे फंक्शंस हैं. हेल्थ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, पॉवर्टी एलिविएशन है. सो प्लीज़, मैं जब विजिट पे भी आई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कम अप विद न्यू असाइनमेंट्स, न्यू रोल्स फॉर द NCHD, एंड वी एट द मिनिस्ट्री आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. तो ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस पर तेज़ी से आप काम करेंगे. फॉर इंस्टेंस, योर एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम इज़ अ वेरी एक्साइटिंग इनिशिएटिव. और दूसरी तरफ हमारा NAF TTC जो है, उसकी भी हमने रिस्ट्रक्चरिंग करके वो जो हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है उसके 14 इनिशिएटिव्स हैं. Why don't we sort of have a synergy? Because I always believe wherever I go in whichever ministry or department, I believe in teamwork. Unfortunately, I noticed when I joined the ministry कि ये एक organization जो दूसरी को, उनको पता ही नहीं है एक दूसरे का कि वो क्या कर रहे हैं. So we have to work as a team, and we have to complement each other, and I think we can achieve a lot. So that is my advice for you to start working on it, and I'm sure under Colonel Saab's leadership and Hassan Bey and
an outstanding DG that you have, you will come up with new initiatives to make sure that NCHD remains relevant. So once again, I congratulate IRC, I thank them for their funding, and again congratulate NCHD, the chairman, the DG, for the launch of this report, and I hope we can obtain maximum benefits out of it, and I'll be looking forward to next versions, improved versions and updated versions and findings. Thank you very much. अब कारवां के हुए रवां जनाब Now we request and we are really thankful to Honorable Secretary to grace this occasion with her presence. She has always been helpful to our initiatives in the field, and she's a great supporter of NCG initiatives. دیکھیں یہ اس طرح کی رپورٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم باقی جو شعبے ہیں وہ تو ابھی فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ اس پینڈیمک سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, یہ اسی طرح کی رپورٹس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس سے پھر جیسا کہ میں آپ کو اپنے شعبے کی ایجوکیشن کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ جو ہم اس رپورٹ کی فائنڈنگز کے مطابق ہم اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو بنائیں گے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو کریکٹ کریں گے, اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کا افیکٹ اچھا آ رہا ہے تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے.